بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبداللہ سیدھے بیٹھو ورنہ ایک لگاؤں گی تمہیں۔ عارفہ نے عبداللہ کو پکڑ کر بالکونی میں رکھی کرسی پر پٹک دیا اور جوؤں والی پتلی کنگھی اٹھا لی۔ کنگھی دیکھتے ہی عبداللہ نے گلا پھاڑ پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا منہ بند کرواتی، شوہر نامدار جناب توصیف احمد ہانپتے کانپتے بالکونی میں آن ٹپکے۔ کیوں رو رہا ہے میرا شہزادہ؟ عارفہ تنگ آ گیا ہوں میں تم سے، بچے کی جان کو آ جاتی ہو تم تو۔ توصیف احمد کو بالکونی میں دیکھ کر عارفہ کے طوطے کبوتر سب پرواز کر گئے۔ ہکلاتے ہوئے گویا ہوئی، سنیں میں نے کچھ نہیں کیا آپ کے بیٹے کو، اس کے سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں، اس کی وجہ سے میرے سر میں ہو گئی تو، لیکن یہ نکالنے ہی نہیں دیتا۔ توصیف احمد نے لپک کر بیٹے کو بازوؤں میں بھر لیا۔ تمہیں بچے سنبھالنے نہ آئے آج تک، اور کوئی میرے بیٹے کے سر میں جوئیں نہیں ہیں؟ اچھا اور ایک اور بات بتاؤ، بھلا میرے سر میں کیوں نہ ہوئی؟ سوتا تو ہم دونوں کے ساتھ ہے نا؟ ارے بچپن سے جانتا ہوں تمہیں، خالہ تمہارے سر سے جوئیں نکال نکال کر نڈھال ہو جاتی، لیکن تمہاری جوؤں کے فارم کی افزائش کبھی کم نہ ہو سکی۔ چلو بیٹا روتے نہیں، میں آپ کو ابھی فوڈ سینٹر کی بریانی آرڈر کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر توصیف صاحب عبداللہ کو اٹھائے چلتے بنے۔ عبداللہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کھیلتی دیکھ کر عارفہ سوائے دانت پیسنے کے کچھ نہ کر سکی، اور یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا تھا۔ عارفہ اور توصیف احمد آپس میں کزن تھے، ساری زندگی دونوں کی ایک دوسرے کے سامنے کھلی کتاب کی مانند تھی۔ شادی کے بعد دونوں ہی مطمئن زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب عبداللہ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو توصیف احمد کے اندر جیسے کسی خراٹ ساس نے جنم لے لیا ہو۔ ان کو عارفہ کے ہر کام میں کیڑے نظر آنے لگے، خاص طور پر عبداللہ کے حوالے سے تو وہ بالکل لحاظ نہ کرتے۔ جس طرح قصے کہانیوں کے جادوگروں کی جان طوطے میں قید ہوتی تھی، ٹھیک اسی طرح توصیف احمد کی جان ننھے عبداللہ میں بستی تھی۔ ہر دم وہ عارفہ کو تنقید کے زاویے پر رکھتے۔ عارفہ لاکھ جان مارتی، لیکن توصیف احمد کو اس کی قابلیت پر کبھی بھروسہ نہیں ہوتا۔ ننھا عبداللہ اب یہی صورتحال دیکھ دیکھ کر اب 7 سال کا ہو گیا تھا، اور اپنے ابا کی بیجا طرفداری کا خوب فائدہ اٹھاتا۔ جیسے ہی عارفہ اسے کسی کام سے روکتی یا ٹوکتی، وہ فوراً ہی اپنے ابا کی پشت پناہی حاصل کر لیتا۔ توصیف احمد اپنے بیٹے کی محبت میں گم عارفہ کی صحیح کی کلاس لے ڈالتے۔ یہ توصیف احمد کا حد درجہ لاڈ پیار ہی تھا، جس کے باعث عبداللہ 10 سال کا ہونے کے باوجود ان دونوں کے بیڈ روم میں سوتا تھا۔ عارفہ نے لاکھ کوشش کی، لیکن جیسے ہی عبداللہ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اپنے ابا کو دیکھتا، ابا جھٹ سینے سے لگا لیتے اور عارفہ کو جھاڑ دیتے۔ بچہ ہے ابھی، ارے کیسی ماں ہو تم؟ بچہ بیچارہ ابھی رو رہا ہے اور تمہیں اس کی ٹریننگ کی پڑی ہے۔ ساری رات عبداللہ ان دونوں کے بیچ میں پھیل کر سوتا۔ جہاں اسے اس طرح سوتا دیکھ کر عارفہ کلس کلس جاتی، وہیں توصیف احمد اپنے بیٹے کو سوتا دیکھ کر اس پر واری صدقے ہوتے رہتے۔ عبداللہ کو نیند میں گھوم گھوم کر سونے کی عادت تھی، گھڑی کی سوئیوں کی طرح اس کی پوزیشن تبدیل ہوتی رہتی۔ عارفہ کو تو کتنی ہی بار اس نے فٹ بال سمجھتے ہوئے کک بھی لگائی تھی۔ عارفہ جب بھی توصیف احمد سے شکایت کرتی، بے بھاؤ کی سنتی کہ اتنے سے بچے کی لات کیا لگتی ہوگی بھلا، تم تو ہو ہی صدا کی نازک۔ یہ کہہ کر وہ عبداللہ کی پیشانی چوم لیتے اور عارفہ اس اندھی محبت پر جزبز ہو کر رہ جاتی۔ شاید سب کچھ ایسا ہی چلتا رہتا اگر عبداللہ کے سر میں جوئیں نہ پڑ جاتی۔ عارفہ کے بال بے حد لمبے اور گھنے تھے۔ جب اس کو اپنی گردن پر کچھ سرسراتا محسوس ہوا اور گردن پر سے ایک کالی موٹی جوں ہاتھ میں آئی تو وہ دھک سے رہ گئی۔ فوراً ہی اپنا سر ٹٹولا، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ عبداللہ کے بالوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو پتا چلا کہ یہ آمد کہاں سے ہوئی ہے۔ اب عبداللہ کنگھی کروانے کو تیار نہیں تھا۔ جب بھی وہ اسے دبوچتی، اس کا ابا سر پر سوار ہو جاتے اور عارفہ کو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ عارفہ اس صورتحال سے کافی عاجز تھی۔ وہ بھی ایسی ہی ایک رات تھی۔ عارفہ تکیوں کے سہارے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی دونوں باپ بیٹوں کو گہری نیند سوتا دیکھ رہی تھی۔ خود اس کی نیند تو عبداللہ کا سر دیکھ کر اٹھ چکی تھی۔ توصیف احمد کے پتلے اور ہلکے بالوں میں، جو کہ ہمیشہ ہی فوجیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے کٹواتے، میں کہاں سے جوم چڑھ سکتی تھی؟ فکر تو عارفہ کو اپنے لمبے گھنے بالوں کی تھی، جسے کھول کر سونے کی عادت تھی اس کو۔ اکثر ہی صبح عبداللہ ان بالوں پر اپنا سر رکھے سوتا ملتا۔ پہلے کی بات اور تھی، اب یہ آنکھوں دیکھی مکھی اسے نگلی نہیں جا رہی تھی۔ آخر کیا کرے ایسا کہ وہ بھینس بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ وہ عبداللہ کے بالوں میں تعصب سے انگلیاں پھیرے سوچے جا رہی تھی۔
کہ اس کی انگلیوں میں ایک جوں آ گئی۔ عارفہ نے نخوت و احتیاط کے ساتھ اسے عبداللہ کے بالوں سے جدا کیا اور اپنی ہتھیلی پر رکھ کر گھورتے ہوئے دل ہی دل میں مخاطب ہوئی، بات سن، یہ تو میرے بالوں میں چڑھ جاتی ہے، کبھی اس کے ابا کے بالوں میں چڑھ تو انہیں میرا غم پتہ لگے۔ اچانک ہی ایک خیال عارفہ کے زرخیز دماغ میں کوندا جس نے اس کی آنکھوں میں 500 وولٹ کے بلب جگمگا دیے۔ عارفہ نے ایک نظر گہری نیند میں خراٹے لیتے توصیف احمد کو دیکھا اور اپنی ہتھیلی ان کے بالوں کے قریب جا کر الٹ دی۔ جوں گر کر ان کے بالوں میں غائب ہو گئی۔ اب تو عارفہ نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور احتیاط سے عبداللہ کے بالوں میں اور بھی بن بلائے مہمانوں کو کھوجنے لگی۔ تھوڑی ہی محنت کے بعد 5-6 نکال کر پہلے کی طرح توصیف احمد کے سر میں منتقل کر دی۔ عبداللہ نیند میں ہلکا سا کسمس آیا تو عارفہ نے فوراً ہی ٹارچ بند کی اور بیڈ گراؤنڈ سے سکون سے ٹیک لگا لی۔ دل میں مانو ٹھنڈ سی پڑ گئی ہو، بیٹھے بیٹھے ہی اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ وہ صبح روز کی صبح کی طرح نہیں تھی۔ عارفہ کو تو ہر چیز نئی نئی لگ رہی تھی۔ اس نے روز کی طرح ناشتہ بنایا اور توصیف احمد اور عبداللہ کو آواز دی۔ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے پر پیار نچھاور کرتے ٹیبل پر آن موجود ہوئے۔ ناشتہ کرتے کرتے 1-2 بار توصیف احمد نے اپنے بالوں کو کھجایا، جس پر عارفہ نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ توصیف صاحب تو ناشتہ کرتے ہی آفس سدھارے اور عارفہ اپنی بے پایاں خوشی کو چھپاتے ہوئے کام میں لگ گئی۔ شام کو توصیف صاحب آفس سے جلدی گھر لوٹ آئے اور آتے ہی عبداللہ کو پکڑ کر واش روم لے گئے۔ عارفہ بھی اپنی ہنسی ضبط کرتی ان کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ کیا دیکھتی ہے کہ توصیف صاحب عبداللہ کے سر کو بیسن میں جھکائے پتلی کنگھی کیے جا رہی ہیں اور ڈانٹتے جا رہی ہیں۔ صحیح کہہ رہی تھی آپ کی مما، آپ کو پتا ہے آج میری کتنی بے عزتی ہوئی ہے آفس میں، سارا دن میں سر کھجاتا رہا، اور یہی نہیں بلکہ ایک کولیگ نے میری اس وائٹ شرٹ سے جون بھی پکڑی ہے۔ عبداللہ اس ناگہانی آفت سے پریشان آنسو بہائے جا رہا تھا، لیکن آج توصیف صاحب کو بالکل ترس نہ آیا۔ اسی دوران ان کی نظر دروازے پر کھڑی عارفہ پر پڑی۔ عارفہ نے فوراً ہی اپنے چہرے پر پریشانی کے تاثرات سجا لیے۔ بات سنو، یہ جتنا بھی روئے بالکل دھیان مت دینا، اس کا سر صاف کرو اور ہاں، اس کا بستر بھی الگ کرو۔ اب آفس میں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا کسی کو۔ آج سے یہ مکمل تمہارے حوالے ہے، جو بھی ٹھیک لگتا ہے وہی کرو، میں اب کسی معاملے میں نہیں بولوں گا۔ یہ کہہ کر توصیف احمد اپنے بالوں میں بھی کنگھی کرنے لگے۔ عارفہ نے سکون کا گہرا سانس لیا اور روتے عبداللہ کے آنسو پوچھنے لگی۔ کبھی کبھی ہم بچے کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ صحیح اور غلط کی پہچان کھو بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارا یہ پیار بچے کی تربیت کے لیے زہریلا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے شریک حیات کی کسی بھی بات پر اعتراض ہو بھی تو اسے بچوں کے سامنے بالکل نہ لائیں، بلکہ اکیلے میں اس مدعے پر بات کریں، اپنی بھی سمجھائیں اور سامنے والے کے موقف کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔